الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی، اور مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں ان سے اور جو چھپی ہوئی ہوں، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سوائے حق کے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم دیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم سمجھو، اور مت جاؤ قریب یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرو ناپ تول انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر، اور جب کبھی بات کہو انصاف کی کہو، اگرچہ رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، سو اس کی پیروی کرو، اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی جو جدا کر دیں گے تم کو اللہ تعالیٰ کے راستہ سے۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وجہ سب کو معلوم ہے، وہ ہر طریقہ سے انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں اور گمراہی سے بچانے کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائیں جن میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، جن میں انسان کی بہتری ہے، اور ساتھ رسول بھیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سنائی، سمجھائی اور سکھائی، اور اس کے مطابق چلانا شروع کیا۔ ساتھ ہی نور نبوت عطا فرمایا جس سے رسولوں نے مخلوق کے باطنوں کو صاف کیا۔ شیطانی اثر کو دور کیا تاکہ نعمت ان پر اثر کرے، برائی اچھائی میں ان کو تمیز حاصل ہو، اور ظلمت سے نجات حاصل کر کے روشن ہو جائیں ان کے قلوب اور دماغ۔ یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمایا گیا اور نور عطا فرمایا گیا۔ قرآن میں سارے ادیان کے علوم بھی موجود ہیں، اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت بھی ہے۔ سارے ادیان صرف ایک ہی ہدایت دیتے رہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ لیکن شیطان کی چلاکیوں سے وہی بچے جنہوں نے رسولوں سے نسبت قائم کی، نسبت سے ان کے دل و دماغ روشن ہوئے اور ان پر حقیقت واضح ہوئی۔ جنہوں نے رسولوں سے نسبت قائم نہ کی وہ کسی نہ کسی طرح شیطان کے قبضے میں چلے گئے اور تباہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کو یہی ہدایت دی، لیکن جو لوگ اس طرح شیطان کے ایما پر گمراہ ہوئے وہ قسم قسم کے اعتراض کرتے رہے، وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ ان کے اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتا رہا جو قرآن پاک کا حصہ ہیں، اور یہ آپ گزشتہ محفلوں میں سنتے چلے آئے ہیں۔ پچھلی محفل میں آپ کو بتایا تھا کہ جب منکرین کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کامل قدرت والا ہے، اس نے کیوں نہ ہمیں شرک سے اور اولاد کے قتل سے روکا؟ وہ چاہتا تو ہم کئی غلط کام نہ کرتے۔ ہم کعبہ کے پڑوسی اور مکہ کے مکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے روک کر پاک کرتا اور اپنے پاک گھر کو پاک رکھتا، اس لیے یہ حرام نہیں، یہ اچھے کام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور ہم کو مہلت دی۔ یا پھر یہ مانیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا، زبردستی گناہ ٹھونسے گئے، پھر بھی ہم مجرم نہیں، تو اس کے جواب میں حکم ہوا کہ ان لوگوں سے پوچھو اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا تم اپنی طرف سے اور شیطان کی طرف سے محض گمان پیدا کیے ہوئے کی پیروی کر رہے ہو؟ حکم
ہوا ان کو چھوڑ دیں، یہ گمراہی کی طغیانی میں بہتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت ہوگی۔ آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے رہے۔ قبول صرف انہوں نے کیا جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی، جن کی وجہ سے ان کے دل و دماغ روشن تھے، اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار نہ کی، یا تو منکر ہوئے یا ظاہراً مسلمان بنے اور کام نفسانی خواہشات کے مطابق کیا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پس پش ڈال دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اپنے ہی منافقین نے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا، خود بھی ملعون ہوئے اور اسلام کی شکل بھی بدلنے کی کوشش کی۔ اس لیے صحیح مسلمان اللہ تعالیٰ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے اور شیطان کی چلاکیوں سے بچنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ آج کا فرمان واضح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا وہ آپ کو سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کو اعلانیہ بتاؤ کہ سنو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ یہ برا ہے، ان سے ہمیشہ بچ کر زندگی گزارو۔ یہی فرشتگی جو انسان کو انسان بناتی ہے اور زندگی کو صحیح اور پر لطف، پاک اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بناتی ہے اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ اور پھر ان 3 آیات میں 10 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہو تو وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو دی۔ حضرت عبادہ بن صامت نے روایت کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ پھر یہی 3 آیات تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ان آیات میں پہلا ارشاد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ حکم ہوا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ حکم ہوا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے دماغ میں فرق آ جاتا ہے، یعنی ان کے سامنے اف تک مت کرو۔ تیسرا حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو افلاس یعنی بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ زمین سے رزق نکالتا ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس کو رازق سمجھو۔ چوتھا یہ کہ بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہوں یا پیچیدہ ہوں۔ پانچواں جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو قتل مت کرو وہاں جو حق پر ہو، یعنی قصاص کی صورت میں یا جہاد میں۔ چھٹا یہ کہ یتیم کے مال میں خیانت مت کرو۔ ساتواں یہ کہ ناپ تول میں بددیانتی مت کرو، ایک رائی برابر خیانت مت کرو۔ آٹھواں جب بات شہادت کی ہو تو انصاف کرو، خواہ تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو۔ نواں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو یعنی نظر وغیرہ مانو تو پوری کرو۔ 10واں یہ حکم کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کرو اور دوسرے راستے پر مت چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے ساتھ دوسرے خط ادھر ادھر کے کھینچے اور فرمایا سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اس طرح جو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، باقی سب گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس ہدایت کو غور سے دیکھو تو ایک عظیم نعمت ہے جس میں کوئی چیز باقی چھوڑی نہیں گئی، اگر اس پر چلے تو اس کی زندگی مثالی بن جائے گی اور وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوگا۔ یہ ساری وصیتیں اور احکام وہی پورے کر سکتا ہے جس کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اس کے دل و دماغ روشن ہو، ورنہ ظلمت میں ڈوبے ہوئے انسان اور شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے ایک دن بھی اس کے مطابق چلنا ناممکن ہے۔ شرک سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو۔ ناپ تول میں وہ انصاف کر سکتا ہے جس کو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس دکھائی دیتا ہے۔ نفسانی خواہشات سے وہی بچتا ہے جس کا دل نور سے منور ہو۔ اپنی ساری محبتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہی قربان کر سکتا ہے
جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر وہی رواں ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائی دے۔ یہ نعمتیں اسی کے مقدر میں ہی ہوتی ہیں جس کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے جس کا ذکر کئی بار ہو چکا ہے۔ اس لیے ان احکام پر چلنے کے لیے سب سے پہلے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے دل کی صفائی کی جاتی ہے، اور اس صفائی کے لیے یاد الہی ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔